मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। रंग रलियों पे जमाने की ना जाना ए दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। काफिर की तरक्की देखकर कभी काफिर से मुतासिर मत हो। हां, अपने अंदर कोई खामी है उसको जरूर ठीक करो, और उसके अंदर कोई खूबी है तो उसको फॉलो करो, मगर ये मत समझो कि काफिर तरक्की में आके कामयाब हो गया और अगर हम तरक्की ना कर सके तो नाकाम हो गए। ना 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 ना, नाकाम बाज दफा दुनिया में जालिम आदमी तरक्की कर लेता है, मजलूम तरक्की में पीछे रह जाता है। तो मैयार कामयाबी का ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा, कितनी शोहरत, कितनी दौलत। अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में कामयाबी का मैयार आपसे अल्लाह खुश है या नहीं है। बस आप अल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते, अल्लाह आपसे खुश है या नहीं। आप अपने विजन में भी अगर नाकाम हो जाओ, अल्लाह खुश है तो भी आप कामयाब हो। आज लोग क्या कहते हैं, भैया ये बेचारा अपने हदफ में, विजन में, गोल में कामयाबी नहीं हुआ। है कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से पैगंबर ऐसे भी आए हैं जिन्होंने दीन की दावत का काम शुरू किया और एक शख्स भी ईमान नहीं लाया और उन पैगंबरों को कत्ल कर दिया गया। तो वो आए थे दीन की दावत के लिए, एक बंदा भी ईमान नहीं लाया, तो दुनियावी लिहाज से उनका मिशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्या पैगंबरों को कोई नाकाम कह सकता है? फिर भी कामयाब थे। क्यों? कौन राजी था उनसे? अल्लाह राजी था। तो इसलिए ईमान बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। और याद रखो, बास चीजें इंसान को बगैर मेहनत के मिलती हैं तो भी वो अल्लाह की नेमत है, अगर नेमत मिली है। मुझे एक बात बताओ, आप करोड़पति बाप के बेटे थे, इत्तेफाक से आपको अब्बा ने घर से निकाल दिया। आपने दूसरी शादी की बात की, अब्बा ने किक मार के घर से, इसी वजह से निकाला जाता है, और तो कोई माकूल रीजन अब तक जहन में आई नहीं है। निकाल दिया अब्बा ने क्या कर दिया? तो बयान खवातीन भी सुन रही है माजरत के साथ, तो आपको निकाल दिया। लेकिन शरीयत क्या कहती है? बाप मरेगा तो विरासत किसको मिलेगी? बाल चाहे नालायक हो चाहे लायक हो, विरासत मिलती है शरीयत में। अब आपकी मेहनत के बगैर बैठे बैठे करोड़ों रुपए, करोड़ों टके आपके पास आ गए, आप उसके मालिक बन गए। आपने मुफ्ती साहब से जाके मसला पूछा कि मैं तो अब्बा का नाफरमान था, क्या ये विरासत मेरे लिए हलाल है? मुफ्ती साहब कहेंगे, भाई अब्बा का नाफरमान था तो दुआ मांग, तौबा ताइब कर, विरासत बहरहाल हलाल है। तो ये नेमत आपको मिली आपकी मेहनत से या बगैर मेहनत के? बगैर मेहनत के। तो याद रखो, जैसे दीन की, दुनिया की नेमत बाज मर्तबा बगैर मेहनत के मिल जाती है, ऐसे ही दीन की नेमत भी बाज दफा बगैर मेहनत के मिल जाती है। दीन की नेमत भी। हम मुसलमान मां बाप के घर पैदा हो गए, गैर मुस्लिम जब बेचारा ईमान कबूल करता है, बहुत मेहनत करता है, वो कत्ल की धमकियां, ये जो गैर मुस्लिम कहते हैं ना, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो मजहब कबूल कर लो कुछ नहीं कहते हैं, ना ऐसा है नहीं। मैंने देखा है, मैं मजाहिब के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मकसद कोई नफरतें फैलाना नहीं है। बहुत से मजहब वालों में मैंने देखा है कि अगर किसी ने मजहब कबूल किया, इस्लाम की तरफ गया, गायब, पता ही नहीं कहां गया, वो कत्ल कर देते हैं। ऐसे बहुत वाकयात है मेरे सामने, जिन मजहब वालों के, उन मजहब का नाम भी ले सकता हूं, फायदा नहीं है, खामखा में नफरतें फैलती हैं। तो गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं उसको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। हमें अल्लाह ने गरीबी में इस्लाम दे दिया, मां बाप मुसलमान थे, हम भी क्या पैदा हो गए? मुसलमान। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह की नेमत नहीं है। भाई बाज दफा फ्री फोकट में भी नेमत, बोलो, मिल जाती है। लेकिन फर्क क्या होता है? जब फ्री फोकट में नेमत मिलती है तो वही हशर होता है जो फ्री की विरासत का होता है, और जब कुर्बानी देके नेमत मिलती है तो वही होता है जो अपना कमाया हुआ बिजनेस का पैसा होता है। समझते हो कि नहीं समझते?
میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابا کی وراثت ملی جن میں خود بھی ہوں, تجربوں کی بھیٹ چڑھا کے برباد, کیونکہ خون پسینہ لگا نہیں ہوتا تو اس کو دے دیے پیسے, وہ بزنس کرے گا, رکشا خرید کے اس کو دے دیا, ٹیکسی خرید کے اس کو دے دی, ایک دکان کھول کے اس کو دے دی, سب نے برباد کر کے بیڑا غرق. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کسی کو پیسہ دے وہ بے وقوف, یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. سمجھ رہے؟ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو آپ ان تینوں سے بڑے بے وقوف. تو جب فری پھوکٹ کی وراثت ملتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے, محنت تھوڑی ہوتی ہے, اس کو دے دیا, ادھر لگا دیا, ادھر انویسٹ کر دیا, سب برباد کر کے بیٹھ گئے. لیکن جو خون پسینہ لگا کے پیسہ کماتا ہے, ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے. اس کے پاس جب کوئی آئے گا نا مجھے 1 کروڑ چاہیے, اب میری زبان پہ تو روپے چڑھا ہوا ہے نا, فی الحال روپے ہی چلانے دو, 1 کروڑ روپے چاہیے, میں بزنس کروں گا, آدھے پروفٹ تیرا آدھا میرا. اب آپ نے چونکہ 1 کروڑ خون پسینے سے کمایا ہے تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہو تو اپنا 1 کروڑ روپے رکھ لگا لے اور پورا تیرا, پورا پروفٹ کس کا, مجھے آدھا دینے کی ضرورت ہی نہیں. کتنا اچھا مشورہ دے دیا نا. یہ مشورہ وہ دیتا ہے جو اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے, جو اپنی محنت سے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو جب محنت سے پیسہ کماتا ہے قدر کرتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ایک ایمان فری پھوکٹ کا ہے, ایک محنت کا ہے. غیر مسلم جو فرعونی کے ساتھ جو جادوگر تھے نا, جادوگر, وہ ایمان لائے تھے, وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے تھے, ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں جادوگر آئے اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں, فوراً القی السحرۃ سجداً, سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. فرعون نے دھمکی دی ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. انہوں نے کیا کہا, لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے, فقضی ما انت قاض, اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے, یہ تو کم ہے. کیوں؟ دلیل کیا دی, انما تقضی هذه الحیات الدنیا. دیکھو چند سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن پاورفل کتنا ہے, اتنا ان کو جنت پہ یقین. آج جنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں لگایا ہوا ہے, مولویوں نے لوگوں کو شہد اور دودھ کی نہروں میں لگایا ہوا ہے. شہد اور دودھ کی نہروں کے باتیں کر کر کے داڑیاں رکھواتے ہیں, مسجدیں بھرتے ہیں, نمازیں پڑھواتے ہیں, اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں. بھائی اپنا غلام کیوں بنائے گا مولانا؟ مسجد میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو, مولوی صاحب کو سجدہ کرتے ہو, اللہ کو سجدہ کرتے ہو نا. آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب چندہ مانگتے ہیں تو یہ مسجد تمہارا, استغفر اللہ, پھر کراچی والی زبان استعمال کر رہا ہوں میں, مسجد تمہارا باپ چلائے گا, یہ کراچی میں مجھے عادت پڑ گئی ہے. وہ تو ذمہ داری سب کی ہے نا مل جل کے, نہ تو کوئی زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں, ہے بھائی, زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں وہ. تو کہتے ہیں مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, مولویوں نے لوگوں کو شہد کی نہروں کے چکر میں. بھائی چکر میں نہیں ڈالا ہوا. اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ, آج تورات موجود ہے, تحریف ہے لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. جنت کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی, جنت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں بھی, تمام پیغمبروں کی قرآن میں بھی جنت کا تذکرہ, اور جہنم کا تذکرہ بھی تمام آسمانی کتابوں میں. سارے پیغمبر اس جہنم سے ڈرا رہے ہیں اور جنت کی لالچ دلا رہے ہیں, تو یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہو سکتا. تو چند سیکنڈ کا ایمان تھا جادوگروں کا, چند سیکنڈ کا ایمان. آپ میں سے یہاں کوئی روحانی عملیات تو نہیں کرتا نا؟ کرتا ہے تو ابھی سے توبہ کر لے. یہ عملیات والوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, خوب سمجھ لو. ابھی میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا, میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا.
روحانی عملیات کے نام پہ بالکل مت آؤ. انشاءاللہ نہ آپ پہ کبھی جن آئے گا، نہ چڑیل، نہ بھوت. کوئی مسئلہ ہو دماغی ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کراؤ، اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس خود ہی دم کر لو یا اپنے مسجد کے امام سے دم کروا لیا کرو. اس سے آگے مت جاؤ. یہ جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، سینٹر کھول کے ٹوپی ڈرامے کا مطلب بھی پتہ چلتا ہے یہ لفظ. اب تو اتنا یہ لفظ دنیا میں پھیل گیا ہے ہمارے چینل کے ذریعے کہ انگریز بھی اب ٹوپی ڈرامے کا لفظ مجھے لگتا ہے یوز کرنے لگیں گے تھوڑے دنوں میں. خیر، تو کیپ اور ڈراما کہیں گے وہ اس کو، کیپ ڈراما. تو اس لیے یہ روحانی چیزوں سے بچو. تو جادوگر ایمان لے آئے کن چیز؟ روحانی چیزوں کا مطلب یہ روحانی عملیات اور فلیتے ولیتے ان سب چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. تو جادوگر ایمان لے کر آئے. فرعون نے کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ زندگی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. موت دیکھی نہیں ہوتی نا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خودکشی کرتے ہیں نا یہ بچ جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہیں کرتے. یہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا پرابلم ہو رہی ہے اس میں، تو وہ تو مر جاتے ہیں اس لیے. ورنہ جو بچے ہیں نا وہ دوبارہ سب کچھ کیا، خودکشی نہیں کی کبھی انہوں نے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے نا مرتے ہوئے ہوتا کیا ہے. تو ایک آدمی دعا مانگتا تھا، اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، موت دے دے، موت دے دے. ایک دن دعا مانگ رہا تھا، اوپر درخت پہ ایک آدمی رسہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، پھندا لے کے. اس نے پھندا ڈالا اوپر سے. اب یہ دعا مانگ رہے، اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. پھندا لٹکا، اوپر سے آواز آئی، اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے بھائی، اس پھندے میں اپنا سر دے دے، میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ دعا میں کیا کہتا ہے؟ یا اللہ ادھر تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو کیا سمجھا رہا ہے؟ تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے. بھائی موت جب تک اچھی لگتی ہے جب تک دیکھی نہ ہو، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ موت. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ مار دوں گا لٹکا کے میں. کچھ تو ڈرنا چاہیے تھا نا جادوگروں کو. اور جادوگروں کو پتا تھا فرعون یہ کر بھی دے گا، یہ فرعون ہے، یہ ہوائی بھڑکیاں نہیں لگا رہا، دھمکیاں نہیں دے رہا، یہ کرے گا اور اس کی حکومت جا رہی ہے، پھر کیوں نہیں کرے گا یہ؟ تو جادوگروں نے کیا کہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے جادوگر فوراً تیار کیوں ہو گئے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جادوگر کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے، آج نہیں تو کل تو مریں گے. سے پتا چلا کہ ایک سیکنڈ کے ایمان نے جادوگروں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. ہم 4 ٹکے آ جائیں نا ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ، ہم نے یہی رہنا ہے.